آپ خود ممبر آف پارلیمنٹ ہے، عظیم الشان شہنشاہ ہے، محافظ امت، رہبر شریعت، مسیحائے امت، ہندوستانی مسلمانوں کے قائد اعظم ہے، شیر ہے، دور حاضر کے ارطغرل غازی ہے، مشائخین کے قائد اعظم ہے، علماء و مفتیان اکرام کے صدر ہے آپ، مساجد کمیٹیز و اماموں کے امام ہے آپ، نقیب ملت ہے، آپ خود بیرسٹر ہے، تو پھر آپ کی اپنی اتنی خدمت میں رہنے والے کشف کو چھڑانے میں آپ پہل کیوں نہیں کیے؟ حیدرآباد ایم پی عالی جناب اسد الدین اویسی صاحب، میں حیدرآبادی غیور نوجوانوں کی جانب سے آپ کو ایک یادداشت پیش کر رہا ہوں۔ اسد صاحب، اس غیور نوجوان کو پہچانیے، اس کا نام سید عبدہو کشف ہے۔ یہ نوجوان کئی سال AIMIM اور خاص کر آپ کی خدمت میں تھا، اور آج 2 مہینے 15 دن سے جیل میں بند ہے۔ پہچانیے اس غیور نوجوان کو جو رات دن سوشل میڈیا پر آپ کو پاپولر کرنے میں لگا تھا، آپ کی محبت میں آپ کی بھینس کے گوبر کو بھی گاجر کا حلوہ کہہ کر پیش کرتا تھا۔ آپ جہاں جہاں جاتے تھے آپ کے پیچھے پیچھے کبھی آپ کا سامان تو کبھی آپ کا ٹفن باکس پکڑ کر آپ کے ساتھ سائے کی طرح چلتا تھا۔ آپ کے تقریروں پہ سیٹیاں بجاتا تھا، تھالیاں بجاتا تھا، نعرے لگاتا تھا۔ آپ صبح میں چاند نکلا کہیں تو ہاں نکلا، رات میں سورج نکلا کہہ دیں تو ہاں رات میں سورج دکھ رہا کہتا تھا۔ آپ کے جذباتی تقاریر سن کر ہر احتجاج میں جذباتی ہو جاتا تھا۔ الیکشن کے دن آپ کے لیے ہر پولنگ بوتھ پر دھوم مچاتا تھا۔ آپ کے جذباتی تقریروں میں بہ کر آپ کے لیے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈرز پر حملہ کیا تھا۔ آپ کی ڈھاک جمانے پولیس کیسز کروا کر صرف آپ کے لیے حیدرآباد کے کئی مسلمانوں کو جیل بھیجا تھا۔ دارالسلام کو اپنا گھر بنا لیا تھا، آپ کے پیچھے اپنی آدھی عمر گزار دیا تھا، لیکن آج 2 مہینے 15 دن سے جیل میں بند ہے۔ BJP MLA راجہ سنگھ پر 101 کرمنل کیسز درج ہے۔ گورنر کے پاس اور عدالتوں میں کارروائی کرنے کے بعد راجہ سنگھ کو جیل سے رہا کروا لیا گیا، تو پھر 2-3 کیسز والے غیور نوجوان کشف کو کیوں رہا نہیں کروایا گیا؟ پروفٹ محمد کی شان میں جو گستاخی کیے وہ باہر کھلے عام گھوم رہے ہیں، اور جو دل برداشتہ ہو کر احتجاج کیے وہ غیور نوجوان جیل میں بند ہے۔ رات دن AIMIM کا کام کرنے والے، آپ کے ساتھ رہنے والے، رات دن آپ کا کام کرنے والے، آپ کی خدمت کرنے والے، آپ کے لیے نوجوانوں کو جمع کرنے والے، آپ کے لیے لڑنے جھگڑنے والے مسلمان غیور نوجوانوں کا یہ حال ہے، تو پھر آج آپ کے ساتھ جو نوجوان جڑے ہیں ان کو کیا سبق ملے گا؟ آپ سارے ہندوستان میں پھر کر مسلمان غیور نوجوانوں کو کربلا کی جنگ طائف کے واقعات سناتے ہیں، مسلمانوں کی بڑی فکر جتاتے ہیں، لیکن آپ کے شہر میں آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کی باتوں سے متاثر ہونے والے نوجوان کو آپ جیل سے کیوں نہیں چھڑاتے؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اکبر بھائی سوب بول کے بھی کچھ بھی نہیں بولے اور باعزت بری ہو گئے۔ ادھر BJP MLA راجہ سنگھ سب کر کے بھی منہ پونچھ لے کے چھوٹ گیا۔ پھنسا کون؟ ہماری قوم کا، ہمارے شہر کا ایک غیور نوجوان۔ کیا قصور تھا اس کا؟ یہی نا کہ بس آپ سے اور آپ کی تقریروں سے متاثر تھا، آپ کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، آپ کے ساتھ رہتا تھا، AIMIM کا کام کرتا تھا، آپ جس کو صحیح بولے اس کو سر کا تاج بنا لیا تھا، آپ جس کو غلط بولے اس سے بھڑ گیا تھا۔ اور کیا قصور تھا اس کا؟ آپ ہندوتوا، RSS، BJP، مودی اور یوگی کے تعلق سے اتنا کچھ بولے کہ وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا۔ ہندو مسلمان کا اختلاف اس کے ذہن میں بیٹھ گیا، بس اس کا ذہن ایک طرفہ ہو گیا۔ آپ کے جواب میں BJP والے مسلمانوں کے پروفٹ کی شان میں گستاخی کرے، آپ لوگ کوئی نہیں نکلے۔ آپ کے لیے یہ سب سیاست تھی، لیکن کئی نوجوانوں کے ساتھ احتجاج کرنے یہ کشف بھی نکل گیا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر BJP والوں کے خلاف آپ کو کارروائی کرنا تھا، آپ کو احتجاج کرنا تھا، اور قانونی طور پر ایسا کچھ کرنا تھا کہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ کی تقریروں سے متاثر ہو کر نوجوان سڑک پر نکل کر جیل میں بند ہو گئے۔ اٹھو مسلمانوں، اپنا حق چھین کر لیو، میں تمہیں لیڈر بنانے آیا ہوں، اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب آپ ہی اپنی تقریروں میں بولتے ہیں۔ آپ کو سن کر، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سن کر نوجوان اپنا حق لینے نکلا، تو آپ کے شہر میں آپ کی پولیس ہی گھروں میں گھس کر مار کر نوجوانوں کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ آپ کی تقریر کے جملے، اٹھو مسلمانوں، اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب سن کر نوجوان احتجاج کرنے نکل گئے، اور رزلٹ کیا ہوا؟ جیل میں زندگی برباد کرتے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کربلا کی جنگ، طائف کے واقعات اور جہاد کے قصے سنا کر نوجوانوں اٹھو اٹھو کہہ دیے، نوجوان اٹھ گیا تو جیل میں ڈال دیے۔
ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں لیڈر بنانے آیا ہوں، کہہ دیے آپ۔ لیکن نوجوان اپنے حق پر احتجاج کرنے نکلا تو اسے جیل میں ڈال کر کرمنل بنا دیا گیا۔ آپ کی سیاسی جلسوں سے دینی تقاریر اور دینی جلسوں سے سیاسی تقاریروں کا اثر نوجوانوں پر یہ رنگ لا رہا ہے۔ حق پرست لیڈر بننا تو بہت دور کی بات، جیل بھیج کر کرمنل بنایا جا رہا ہے۔ تو کس بنیاد پر آپ یو پی، آسام، بنگال، بہار، گجرات کے مسلمانوں کو اٹھو اٹھو کہتے ہیں؟ اپنا حق چھین کر لیو، میں تمہیں لیڈر بنانے آیا ہوں، اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کہہ کر آپ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے اپنے شہر کا، آپ کا خود کا نوجوان اٹھ کھڑا ہوا تو اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا؟ نہیں چاہیے ہمیں اور ایم ایل ایس، کیا کریں گے یو پی، آسام، بہار، بنگال، گجرات جیت کر جب سب مل کر ہماری قوم کے اپنے ایک بچے کو نہیں چھڑا سکتے جو آپ لوگ سے ہی متاثر ہو کے اپنی زندگی داؤ پر لگا دیا ہے؟ ایک معمولی عورت بغیر کچھ بولے قانونی کارروائی کر کے راجا سنگھ کو چھڑا کر لے آئی۔ آپ تو اپنے شہر کے سی ایم ہے، ہر سی ایم آپ کا دوست ہے، آپ کنگ میکر ہے، 65 سال سے آپ کی قیادت ہے، آپ کا اتنا بڑا رتبہ ہے، آپ کی سارے ہندوستان میں پہچان ہے، سارے ہندوستان میں آپ کے رسوخ ہے۔ اولڈ سٹی کے گھروں میں گھس کر بچوں پر جب لاٹھی چارج کر کے پولیس پکڑ کر لے گئی تو آپ آدھی رات کو ڈی سی پی صاحب اور کمشنر صاحب سے بات کر کے بچوں کو چھڑا لیتے۔ کمشنر صاحب آپ کے کالج کے دوست ہے، سی ایم کے گھر پر آپ آدھی رات کو جا سکتے، 7 ایم ایل اے، 40 کارپوریٹرز اور ایم ایل سیز ہے، آپ خود ممبر آف پارلیمنٹ ہے، عظیم الشان شہنشاہ ہے، محافظ امت، رہبر شریعت، مسیحا امت، ہندوستانی مسلمانوں کے قائد اعظم ہے، شیر ہے، دور حاضر کے ارطغرل غازی ہے، مشائخین کے قائد اعظم ہے، علماء و مفتیان اکرام کے صدر ہے آپ، مساجد کمیٹیز و اماموں کے امام ہے آپ، نقیب ملت ہے، آپ خود بیرسٹر ہے، تو پھر آپ کی اپنی اتنی خدمت میں رہنے والے کشف کو چھڑانے میں آپ پہل کیوں نہیں کیے؟ بہرحال آپ سے ادباً گزارش ہے کہ ہماری قوم کے بیٹے کشف کو جتنی جلدی ہو سکے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے قانونی طور پر نکلوائیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، یہ آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، ورنہ ہماری قوم کے ہر نوجوان کو یہی میسج جا رہا ہے کہ آپ کے تقاریر صرف ووٹ کے لیے، جذبات میں لانے کے لیے ہے، جس سے متاثر ہو گئے تو نوجوانوں کی زندگیاں جیل میں گزریں گی۔ آپ کے ہر ورکر کو یہی میسج جا رہا ہے کہ ساری عمر بھی آپ کے لیے کام کریں، اے آئی ایم کے لیے کام کریں یا آپ کی خدمت میں پڑے رہیں، آپ کے لیے لڑے، آپ کے لیے جان بھی داؤ پر لگا دیں، تو نوجوانوں کو صرف ایک سیلفی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کشف کی جلد رہائی اگر نہیں ہوئی تو یہی مانا جائے گا کہ آپ کے سیاسی جلسوں سے دینی تقاریر صرف ایک سیاست کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہی مانا جائے گا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آپ کی سیاست کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ برائے مہربانی غلط تصور کو نوجوانوں میں پھیلنے نہ دیں اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر اٹھ کر کسی سے ڈرے بغیر اپنا حق لینے احتجاج کرنے والے غیور نوجوان کشف کو قانونی طور پر جیل سے باہر نکالیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔